بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالدین، وہ ہمیشہ رہیں گے، فی میں، ہا اس، فیہا اس لعنت میں، پھٹکار میں یا جہنم میں، لا نہیں، یخفف کم کیا جائے گا، عن سے، ہم ان، عنہم ان سے، العذاب عذاب، واو اور لا نہ ہی، ہم وہ، ینظرون ڈیل دیے جائیں گے، واو اور الہ معبود، کم تمہارا، الہ معبود، واحد ایک ہی ہے، لا نہیں، الہ کوئی معبود، الا مگر، ہوا وہی ہے جو، الرحمن بڑا مہربان، الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ خالدین فیہا، وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے، لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، ان سے عذاب کو کم نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی انہیں کوئی مہلت دی جائے گی۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 162 ہے، جس میں اللہ رب العزت انہی لوگوں کے لیے جنہوں نے سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں چینجنگ کی یا آیات کو چھپایا، اور قرآن کے یا تورات زبور انجیل کے یا اوورآل دنیا میں کسی مسائل کو اور اللہ کے احکامات کے علم ہونے کے باوجود دوسروں سے چھپایا، اور ان کے چھپانے کی وجہ سے وہ گمراہ ہو گیا، تو ان کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ ان پہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ جو کافر ہوں اور کفر ہی کی حالت میں وہ مر جائیں اور اللہ رب العزت کے اوپر ایمان نہ لا سکیں، توبہ کی ان کو توفیق نہ ہو اور گناہ کبیرہ کرتے رہیں، توبہ کی توفیق نہ ہو، تو ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے گزشتہ آیت مبارکہ کے اندر لعنت فرمائی تھی۔ اب اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور بڑی وعید بیان فرما رہے ہیں، اور بہت ہی سخت اور بہت ہی ہولناک ہے۔ وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں آیت نمبر 162 میں کہ یہ جو کفار ہیں یہ جہنم میں خالدین فیہا، جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ رب العزت آپ کو، مجھے اور تمام مسلمانوں کو، تمام انسانوں کو سچے دل سے کلمہ پڑھنے کی اور اللہ رب العزت کی ذات پر یقین اور ایمان ہونے کی دولت نصیب فرما دے، کیونکہ جو شخص مسلمان ہوگا وہ جتنا بھی گناہ گار ہوگا، جتنے بھی اس نے گناہ کیے ہوں گے، وہ آخر ایک نہ ایک دن ان گناہوں کی سزا پانے کے بعد اس جہنم سے باہر نکل آئے گا۔ لیکن خدا نہ خواستہ جو شخص ساری زندگی کفر پہ رہا، ساری زندگی اللہ کو نہیں مان سکا، اللہ کے ساتھ اس نے شریک کر لیا اور شریک ٹھہرا دیا، تو وہ شخص کیا ہوگا کہ جہنم میں تو جائے گا ہی، لیکن خالدین فیہا ہمیشہ رہے گا۔ میری پیاری بہنوں، ہم لوگ غور نہیں کرتے اس بات پہ، یہ جو بار بار ہم پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ہماری توجہ نہیں ہے، ہم شارٹ اس چیز کو دیکھتے ہیں۔ تو بہت اگر غور سے بندہ سوچے، یہ آگ ایک ایسی سزا ہے، ایک ایسی چیز ہے۔ دیکھیں، اگر ہمیں کبھی چولہے سے آگ لگتی ہے، ہماری فنگر جلتی ہے، کچھ ہوتا ہے، تو ہمارا وہ ایک لمحہ ہوتا ہے، یا استری کے ساتھ ہماری فنگر ٹچ ہو جائے ہاتھ، تو اسی لمحے میں ہاتھ کھینچ لیتے ہیں ہم لوگ، اور پھر اس کی تپش اور جو تھوڑا سا ہمیں جلے اس کی وجہ سے اتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اور خدا نہ خواستہ کوئی انسان اگر مکمل طور پہ آگ میں جلس جائے، بہت دیر تک آگ کے اندر رہے، تو پھر بھی کیا ہوگا کہ وہ مر جائے گا، اس کا جسم ختم ہو جائے گا، وہ جلس کی کوئلہ بن جائے گا، لیکن یہ کہ ختم ہو جائے گا مکمل طور پہ۔ جسم کے ساتھ آگ میں رہنا اور مسلسل رہنا یہ بالکل چھوٹی بات نہیں ہے، اس کو نارمل پڑھنے والی بات نہیں ہے۔ ہم تلاوت کرتے ہوئے اس کو ہمیشہ پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں، تو یہ جہنم کی آگ، یعنی کہ اس آگ میں مسلسل ہم لوگ انگلی رکھ سکتے ہیں اپنی آگ کے اندر، ایک لمحہ جو ٹچ ہوئی ہے اس کے علاوہ نہیں نا، تو پھر وہ آگ، وہ جہنم، وہ کس طرح برداشت کریں گے؟ کیوں ہم اس آگ سے نہیں ڈرتے؟ خدا نہ خواستہ اللہ معاف کرے، یہ جو کفار ہیں یہ تو خالدین فیہا ہوں گے، لیکن میری پیاری بہنوں، میں اور آپ، ہم لوگ اگر تھوڑی دیر کے لیے بھی اس جہنم میں چلے گئے، کچھ گھنٹوں کے لیے، کچھ دنوں کے لیے، کچھ سالوں کے لیے، اور میری پیاری بہنوں، ایک نماز قضا کرنے کی سزا پتہ نہیں کتنی زیادہ، کہتے ہیں حکب ہے، اور حکب کی مقدار 1000 سال ہے، تو ہم لوگ یہ ساری چیزیں، بہت سارے گناہوں کی سزا میں پتہ ہے کہ جہنم کی آگ ہے، تو اس میں ہم کچھ دیر نہیں ہوگی، وہ دنیا کی دیر نہیں ہوگی، وہ لاکھوں سال تو ہوں گی، کروڑوں سال، تو اللہ نہ کرے کہ اگر ہم وہاں رہ گئے تو اس آگ کے اندر جلنا، آگ کے اندر جلسنا کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے۔
کہ آگ بھی ہوگی اور انسان کا جسم بھی جل جائے گا، پھر بھی انسان زندہ رہے گا اور اس کو برداشت کرتا رہے گا۔ ایک ہی اکیلے بیٹھ کے آگ کے سامنے، چولہے کے سامنے صرف غور کریں کہ ہم اس آگ کو نہیں برداشت کر سکتے، یہ تو دنیا کی آگ ہے، تو وہ آگ ہم کیسے برداشت کریں گے؟ کوئی ایسی بات جو ہمیں پتہ چل جائے کہ اس کی سزا جہنم ہے، آگ ہے، تو ہمیں اس سے بچنا ہے، اس سے بچنے کی کوشش کرنی ہے بس۔ تو بہرحال اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک کفار کے لیے فرما رہے ہیں کہ وہ ہمیشہ رہیں گے اور ہمیشہ ایسا رہیں گے کہ کوئی چھٹی نہیں ہوگی۔ 6 دن کام کر کے ہم لوگ کہتے ہیں کہ 7ویں دن ہماری چھٹی ہونی چاہیے، بلکہ 2 دن چھٹی ہونی چاہیے، لیکن وہ جہنم کی آگ ایسی ہوگی، چھٹی تو کیا ہونا، لا یخفف نہیں کم کیا جائے گا ان سے عذاب کو کم بھی نہیں کیا جائے گا، تھوڑا سا کم، یعنی کہ کچھ دیر کی مہلت ان کو نہیں ملے گی۔ ایک مرتبہ وہ اپنے قرآن کریم میں آتا ہے کہ وہ اپنے جو جہنم کا داروغہ ہے، جو مالک ہے، اس کو وہ کہیں گے کہ ہم سے تھوڑی دیر کے لیے عذاب کو ہٹوا دو، تھوڑی دیر کے لیے، ولا ہم ینظرون، ان کو کوئی ڈیل نہیں دی جائے گی، کوئی مہلت نہیں دی جائے گی کہ اب تم جاؤ اور دنیا میں جا کے عمل کر لو، اب تم اتنی دیر گناہ کر لو تو تمہاری بخشش رہے گی، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ تو یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ، ہم ابھی تو جو کفار گزر چکے ہیں، اللہ تعالیٰ اس ٹائم پہ بھی دنیا پوری میں اسلام کو پھیلا دے، اپنے توحید کی دعوت کو پھیلا دے، اللہ پاک ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم دوسروں کو دعوت دینے والے، دین کی طرف لانے والے بن جائیں۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم مسلمان ایسے کہ ہمیں دیکھ کے کفار دور ہوتے ہیں اسلام سے، بجائے اس کی کہ اس کے قریب آتے ہیں۔ تو یہ بڑا سخت عذاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر انسان کو جو دنیا میں آیا ہے نا، تو اس کو کلمے کی توفیق نصیب فرما دے، اور ہم سب کو بھی ایمان پہ ہمارا خاتمہ کرے اور ہمارا ایمان پختہ کر دے، کیونکہ اللہ ہم آگ برداشت نہیں کر سکتے۔ فجر المغرب کے بعد اللہم اجرنی من النار، یا اللہم اجرنا من النار لازمی پڑھ لینی چاہیے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 163 ہے، جس میں اللہ رب العزت اپنی وحدانیت اور توحید، یہ ساری باتیں کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ایک بڑی اپنی شان بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود ایک ہی ہے۔ اچھا وہ یہ ہوتا ہے نا، بندہ سنے کہ اچھا یہ جہنم ہے، یہ آگ ہے، تو بندہ کہ اچھا ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ مجھے سزا دے گے تو میں دوسرے اللہ کے پاس جا کے معافی مانگ لوں گا، ایک اللہ سے کوئی مسئلہ ہو گیا تو میں دوسرے سے چلا جاؤں گا، یہ ایک اللہ ناراض ہو کے رزق روزی بند کر دی تو دوسرے سے مانگ لوں گا، نہیں، اللہ نے سارے راستے بند کر دیے۔ اللہ نے بتا دیا معبود ہی ایک ہے، محبوب ہی ایک ہے، مالک ہی ایک ہے، رازق بھی ایک ہے، تو لہٰذا وہی تم سے راضی ہو گیا تو تمہارا کام ہوگا، کوئی دوسری چوائس آپ کے پاس نہیں ہے۔ یہ سن کے کفار حیران ہو گئے، ایک معبود سارے کام کرتا ہے، صرف ایک ہی معبود کو مان لیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کہ ہم نے نہیں، ہمارے کلمے کی، ہمارے دین کی بنیاد لا الہ الا اللہ۔ اب اللہ نہیں فرمایا، اللہ هو الرحمن الرحیم، اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور وہ بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے، بہت بڑا مہربان ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات معبود نہیں ہے، اس کے سوا نہ اس کی ذات کے اندر کوئی شریک ہے۔ میری پیاری بہنوں، بار بار میں کہتی ہوں کہ ہم سارے کام کر لیں، ہم اختلافی ہم اپنے کر لیں کہ ہمارے اس مسئلے میں ہمارا یہ اختلاف ہے، وہ نماز اس طرح پڑھتا ہے، وہ اس طرح پڑھتا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، ان میں گنجائش ہے، ان کے فیصلے بھی اللہ رب العزت کے پاس پہنچ جائیں گے، جا کر ہو جائیں گے، لیکن ہم سے اگر ہو تو ہمارے اساتذہ یا جس نے ہمیں غلط بتایا یا ہم جس کو غلط بتایا، خدا نہ خواستہ ان کو گناہ ہوگا۔ لیکن یہ جو بات ہے نا، اللہ کی ذات، اللہ کی صفات میں شریک ٹھہرانا کسی صورت قابل قبول نہیں ہے۔ تھوڑا سا غور کر لیا کریں کہ کیا ہم کسی بھی مسئلے کے اندر ہم کہیں گناہوں کی دلدل میں تو گھس رہے ہیں ہم لوگ، لیکن کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری گناہ جو ہے وہ کفر شرک تک پہنچانے والے ہیں، کم از کم ان سے تو بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں، کوئی نہ اللہ کی ذات کے ساتھ اس جیسا ہے، اللہ کی صفات جیسا کوئی ہے۔ سب کچھ ہونے کا یقین صرف اور صرف اللہ کی ذات سے ہو جائے، اللہ کے علاوہ غیر اللہ سے کچھ بھی نہ ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے کہ سب کچھ کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، اور اس کے ساتھ جس طرح سب ہم بھی سن رہے ہیں، انبیاء بھی سنتے تھے، حضرت علی بھی سنتے تھے، عثمان اور تمام انبیاء، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، لیکن اللہ کا سننا اور ہمارے سننے میں فرق ہے۔ اللہ ہر وقت ہر کسی کی سنتے ہیں، ہم جو سامنے ہوگا اس کی سنیں گے۔ اللہ کے اور ہمارے جاننے میں فرق ہے، ہم بھی جانتے ہیں، انبیاء بھی جانتے تھے، ہمارے اور انبیاء کے جاننے میں فرق ہے، ہم سے ان کا علم بہت زیادہ تھا۔ اسی طرح اللہ رب العزت اور انبیاء کے جاننے میں فرق ہے کہ اللہ کا علم بہت بڑا ہے، لا یحیطہ، اس کو کوئی چیز گھیر نہیں سکتی۔ تو اس طرح اللہ کی صفات کے اندر کوئی شریک نہیں ہے، ذات میں بھی کوئی شریک نہیں ہے، اور اس کی کوئی اولاد یا اس کا کوئی والد، اس طرح کی کوئی
چیز نہیں ہے۔ اور وہ الرحمن الرحیم، جن میری بیٹے پہلے دن سے ہمارے ساتھ ہیں، انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر اچھی طرح الرحمن الرحیم کی جو ہے نا ڈیفینیشن پڑھی ہے، اور اس کا پڑھا کہ الرحمن جو صفت ہے وہ سب کے لیے عام ہے، مسلمانوں کے لیے بھی اور کفار کے لیے، اسی وجہ سے کافر کو بھی اللہ پاک دنیا میں رزق دیتے ہیں، لیکن الرحیم کی صفت صرف مسلمانوں کے ساتھ ہے، جو آخرت کے ساتھ ہے، کہ وہاں پر اللہ کا رحم کافروں کے لیے نہیں ہوگا، صرف مسلمانوں کے لیے ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی توحید کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک اور اعمال تو نہیں ہوتے، لیکن کم از کم ہمارے عقیدے خراب نہ ہو جائیں، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ہمارے عقیدے خراب ہو جائیں اور ہمارے اس کی وجہ سے ہمیں خدا نخواستہ بہت سزا ملے اور اللہ پاک کی ناراضگی کا ہم مستحق بن جائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔